الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہمارا سلسلہ درس قرآن میں ہم حاضر ہیں۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ جل ہماری سورہ فاتحہ یہ جو ہے اس کی ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آخری آیہ کی آج ہم تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ کہ اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کا راستہ ہمیں عطا فرما جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، نہ غضب والے لوگوں کے راستے پہ یا اللہ جل ہمیں تو چلا، اور نہ ہی ان کے راستے پر چلا جو بٹکے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، آئیے تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے۔ رب سے کیا دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ اور یہ جملہ کیونکہ پچھلے والی کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر آگے بیان کی رب تعالیٰ نے، جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا ہے اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا ہے، ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، آگئی بات، مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ اب رب خود فرما رہا ہے سورہ نساء میں، آیت میں بتا رہا ہے 69 میں کہ انعام والے لوگ کون ہیں۔ وہ لوگ یہ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی کہ وہ انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں جن کی پیروی کے لیے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، اسی آیت میں رب تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم جو کہا، اس سے کچھ مسائل اخذ کرتے ہیں، آئیے ان کو سنتے ہیں۔ اس سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جن امور پر بزرگان دین نے عمل کیا، جن راہ پر وہ چلے، وہ راہ ہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود فرما دیا صدیقین، شہداء، یہ صالحین لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلیں۔ اور دوسری، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم سے کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید جو ہے وہ ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے۔ مکاشفہ کیا ہوتا ہے؟ مکاشفہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کشف کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو بعد میں ظاہر کی جائے، جس کی بعد میں بندے کو پتہ چلے کہ اس بارے میں کیا بات ہے، یہ چیز کیا تھی، جیسے پوشیدہ ہو اور وہ راز کھل جائے تو وہ کشف ہو جاتا ہے۔ تو یہ مکاشفہ کے مقام تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو۔ پیر بھی وہ ہو جو کامل ہو اور سیدھے راستے پر ہو، ایسا نہ ہو کہ پیر وہ ہے
کہ جس کی اپنی داڑھی کوئی نہیں، جو خود نمازیں نہیں پڑھتا، جو کہ دین کے معاملات میں جو ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے، ایسا پیر خود راہ ہدایت پر نہیں تو وہ آپ کو کیسے راہ ہدایت پر چلا سکتا ہے؟ حضرات محترم، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہ سے اسے بچائے، وہ پیر کامل جو غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہ سے انہیں بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب رہتا ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط کے امتیاز کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھائی کا کام کر رہے ہیں، برائی سے بچ رہے ہیں، حالانکہ وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ برائی کی طرف پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ اس کو شیطان اچھائی دکھا کر برائی کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ تو وہ مرید جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح طرف جا رہا ہوں، حالانکہ اس نے غلط راستے کو چوز کیا ہوا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا کہ جو کامل پیر ہوگا اس کی عقل کا جو نور ہوگا، اس کی وجہ سے اس کا جو مرید ہے اس کی جو ناقص عقل ہے وہ بھی کامل ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ وہ درجہ کمال تک پہنچ جائے گی اپنے پیر کی پیروی کرتے ہوئے۔ ہاں، اپنے پیر کی پیروی کرے گا، مضبوطی کے ساتھ اپنے پیر کے سہارے کو پکڑی رکھے گا تو وہ ایک مضبوط شکل اختیار کر لے گا۔ اس صورت میں وہ سعادتیں کے درجات و کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ صورت ہے کہ پیر کامل کو پکڑے پھر اس کے پیچھے چلے، جب اس کے پیچھے چلے گا تو پھر وہ ان بلندیوں اور ان جو ہے وہ بڑھائیوں کو وہ چھو سکتا ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تفسیر کبیر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی جو تفسیر بیان کی گئی، آئیے اس کو بھی سماعت کرتے ہیں۔ نہ کر ان کا راستہ جن پر غضب ہو اور نہ بہکے ہوئوں کا، یعنی کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ بھی نہ چلا جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، اور جن پر تو نے غضب فرمایا ہے ان کے راستے پہ بھی نہ چلا۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو ان سے مراد یہود ہے اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں۔ جو غضب والے ہیں ان پہ رب تعالیٰ جن پر غضب کرتا ہے وہ یہودی ہیں، اور جن کو رب تعالیٰ نے بہکے ہوئے فرمایا ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ عیسائی ہیں۔ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ اب یہودیوں کو رب تعالیٰ نے غضب کے زمرے میں لیا کہ وہ یہودی جو ہیں ان پر رب تعالیٰ کا غضب ہے، اور عیسائیوں پر کہ وہ بہکے ہوئے ہیں اور راہ نجات سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444 حدیث نمبر 2964 میں امام فخر الدین رازی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، جس پر غضب ہوا اس سے مراد بد عمل ہیں۔ اب دوسری بات آ گئی، ان سے مراد جو بہکے ہوئے ہیں جن پر غضب ہوا ہے وہ بد عمل لوگ ہیں، اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ کہ جن کی باتیں سن کر انسان کا عقیدہ پھر سکتا ہے، ان کو اس زمرے میں لیا گیا کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد اور اعمال، سیرت و صورت میں ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے۔ اب اس دور میں آپ اس چیزوں کو دیکھیں گے کہ ہمارے لب و لہجہ، ہمارے لباس، ہمارے رہن سہن اور ہمارے بالوں کی کٹنگ، ہمارے داڑھی کی کٹنگ، ہمارے ایسے انداز جو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ عقائد و اعمال، سیرت اور صورت میں وہ بد عقیدہ لوگوں سے، کفار سے اپنے آپ کو الگ رکھے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے بھی دور رہے۔ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالے
اور اپنے لیے دونوں جہاں کی سعادتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ اس آیت کریمہ میں وَلَضَّالِّینَ جو کہا گیا ہے، اس سے جو شرعی مسائل اخذ ہوتے ہیں، آئیے ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ بعض لوگ وَلَضَّالِّینَ کو وَلَضَّالِینَ پڑھتے ہیں، ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ضاد، ظا، رال، زا سب حروف متباینہ اور متغایرہ یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا نماز میں ہو خواہ بیرون نماز ہو، چاہے نماز میں ایسا کر رہا ہے یا نماز کے علاوہ ایسا کر رہا ہے، حرام قطعی عظیم اور افتراء علی اللہ و تحریف کتاب کریم ہے کہ وہ حرام قطعی ہی ہے اور گناہ عظیم ہے، اور رب تعالیٰ پر افتراء ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے نہیں، رب نے جو لفظ عطا فرمائے تھے اس کے الٹ پڑھ رہے ہیں، اور وہ تحریف کتاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تحریف کر رہا ہے، لفظ چینج کر رہا ہے، اس کا معنی چینج ہوگا جس کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا، بلکہ کئی صورتوں میں تو وہ کفر کے نزدیک چلا جاتا ہے یا کفر ہو جاتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں مختلف مقامات پر ان چیزوں کو انہوں نے داد کی ادائیگی کا بہترین طریقہ اور داد کی ادائیگی کے غلط اور صحیح طریقے اس بارے میں انہوں نے بیان لکھا ہے، اس کو پڑھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ واضح طور پر اس بارے میں معلومات مل جائیں گی۔ آمین کے بارے میں جو ہے، آمین کا ایک معنی ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما، اور دوسرا معنی ہے اے اللہ تو ایسا ہی فرما۔ حضرات محترم، اب اس کا آمین کا معنی تو ہم نے سن لیا ہے، آئیے اس کے بارے میں 1-2 شرعی مسائل سن لیتے ہیں، پھر اپنے اس سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آمین یہ جو لفظ ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں یا نماز کے علیحدہ بھی پڑھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّینَ آمین، نماز میں بھی کہا جاتا ہے، نماز میں آہستہ آواز میں کہا جاتا ہے، اور نماز کے علاوہ جو ہے وہ آمین کہتے ہیں، اونچی آواز سے بھی کہتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا کلمہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا کلمہ نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ آمین جو ہے یہ اس کے علاوہ ہے۔ نماز کے اندر اور نماز کے بعد جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت مبارکہ ہے۔ اسی ضمن میں تیسری بات بھی سن لیں جو ہماری نماز میں ہمیں اکثر ضرورت بھی پڑتی ہے۔ احناف کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نماز میں جب امام وَلَضَّالِّینَ کہے گا، مقتدی آہستہ آواز میں آمین کہے گا، اونچی آواز میں مقتدی آمین نہ کہے۔ اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز میں وَلَضَّالِّینَ کے بعد آمین اونچی آواز سے کہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس ایک سخت پتھر ہو اور میں اس کے منہ میں ڈال دوں اور اس کے منہ سے آواز نہ نکلے، اس کا منہ حرکت نہ کر سکے، اس کی آواز بند ہو جائے۔ حضرت عمر اس بارے میں اتنا سخت رائے رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو جو ہے ہم درس قرآن کا جو سلسلہ کر رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے اگر کوئی دین کی اچھی بات سن لیتا ہے تو اس کا آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔